بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ درود شریف پڑھیے آپ سب بھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ آج جو قرآنک سمر کلاسز میں یہ جو آج کی کلاس ہے، یہ دوسری کلاس ہے انشاءاللہ، اور آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے فرض نمازوں کے پڑھنے پر کیا ثواب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ خاص طور سے آج کے ٹاپک میں ہم کور کریں گے فرض نماز۔ کون سی نماز؟ فرض نمازوں کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے تعلق سے اور بھی چیزیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں ملیں گی اس پر ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے نہ پڑھنے پر کیا وعید ہے اس کو انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم کور کریں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی حدیث جو آپ کے سامنے ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کسے کہتے ہیں، اور یہ خاص طور سے فرض نماز کیا ہے۔ تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرض نماز ملی، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص طور سے آسمان سے ملا ہوا ایک تحفہ ہے۔ آسمان سے ملا تحفہ مطلب یہ ہے کہ اس فضیلت کو، اس عبادت کو اللہ نے اپنے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ باقی جتنی بھی عبادتیں یا جتنی بھی چیزیں یا جتنے بھی احکام نازل ہوئے وہ اس دنیا میں نازل ہوئے، اور جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ فرض نماز یہ ڈائریکٹ اللہ تبارک، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرض نماز کا تحفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ فرض نماز یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ نمبر 1 ایمان، عقیدہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزے، نمبر 5 حج، ہے نا۔ تو ان 5 چیزوں کو کہا جاتا ہے فاؤنڈیشن آف اسلام، اسلام کی بنیاد۔ اسلام کی بنیاد سے کیا مطلب ہے؟ تو اسلام کی بنیاد سے یہ مطلب ہے کہ جس طرح سے دیکھیے بنیاد پہ ہی کسی بھی عمارت کی پوری جو اسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے، کوئی بھی بلڈنگ ایک جو پوری اوپر دکھتی ہے، یہ کس چیز پہ ہوتی ہے؟ اس کے نیچے ایک فاؤنڈیشن اور ایک بنیاد ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی بلڈنگ کیا ہے وہ بالکل ہوا میں اس کو اسٹرکچر کر دیا جائے، ہوا میں وہ معلق ہو اور پھر اس کے ذریعے اس پہ وہ کھڑی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا ایک بیس ہوتا ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ بنیاد جس قدر مضبوط ہوگی، بنیاد جس طرح سے مضبوط ہوگی، اسی طرح سے بلڈنگ کیا ہوتی ہے، اوپر اتنی اونچی آپ بنا سکتے ہیں۔ کمزور بنیاد ہے تو پھر اس پہ کیا ہے، بس ایک فلور 2 فلور قائم ہو سکتا ہے، اور اچھی بنیاد ہے تو اس پہ اور اونچی عمارت قائم ہو سکتی ہے۔ تو جتنی اونچی عمارت آپ کھڑی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا فاؤنڈیشن بھی اسی طرح سے ہیوی ہو اور مضبوط ہو، مضبوط فاؤنڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا اسلام میں کی جو بنیاد ان 5 چیزوں کو بتایا گیا، ایمان، عقیدہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو یہ 5 چیزیں کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد ہیں۔ جس طرح سے یہ ہماری زندگی میں مضبوط ہوں گی، جس طرح سے یہ ہماری زندگی میں مضبوط ہوں گی، تو اوپر کا جو اسلام ہماری زندگی میں اور بھی ہے، وہ ساری چیزیں کیا ہوگا؟ ویل مینٹین ہوگا، اور ہم اتنے اچھے مومن اور مسلم بن کر کے رہیں گے۔ بنیاد اس وجہ سے کہا گیا، بنیاد کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اور اگر بنیاد کمزور ہے تو پھر اسلام میں کے معاملے میں بھی، مسلمانوں کے مومن کے معاملے میں بھی ہم کمزور ہوں گے۔ اسلام کی اور بھی احکام ہے، جو بھی دوسرے اعمال ہیں، احکام ہیں، ان کے اعمال ہیں، ان کے تعلق سے کیا ہوگا؟ ہمارے اندر کمزوری رہ جائے گی۔ فاؤنڈیشن سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ فاؤنڈیشن عام طور سے دکھتی نہیں ہے۔ فاؤنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ زمین کے نیچے رہتی ہے، اوپر کا اسٹرکچر بلڈنگ کا دکھتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلے کہ یہ مثال کے ذریعے کہ جس طرح سے ہم ان چیزوں کو فالو کریں گے تو جو باہر کا اسلام ہے،
نا باہر کا اسلام سے مطلب یہ ہے کہ کیا ہے، حقوق اللہ نے ہمیں ادا کی ہیں، کس طرح سے ہم ایک اچھے بیٹے اچھی بیٹی بن کر رہے ہیں، کس طرح سے اچھا باپ بن کر رہے ہیں، کس طرح سے ہماری تجارت ہو، کس طرح سے ہم حلال کو لینے والے بن جائیں، کس طرح سے ہم حرام سے بچنے والے بن جائیں. اے ٹو زیڈ جو بھی اسلامک چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اچھی ہو جائیں گی، اور وہ دکھنے والی چیزیں اچھی ہو جائیں گی جب اگر یہ 5 بنیادیں جو ہے اسلام کی اس کو ہم لوگوں نے صحیح کر لیا تو. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ نماز کے تعلق سے ایک اہم بات یہ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام میں جو ایک عبادت نماز کو اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر بلند مقام عطا کیا ہے کہ یہ اگر کوئی بندہ نمازوں کو اپنے وقت پر صحیح طریقے سے اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرتا ہے تو یہ نماز یعنی یہ جو عمل ہے فرض نماز کا، نمازوں کا جو یہ عمل ہے، اس کو دوسری برائیوں سے کیا کر دیتا ہے؟ روک دیتا ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، ہے نا کہ نماز کی خاصیت کیا ہے؟ نماز خاصیت یہ ہے کہ نماز لغو اور فحش بری باتوں سے، برائیوں سے، گناہوں سے، سیئات سے، منکرات سے انسان کو، مسلمان کو کیا کرتا ہے؟ نماز روک دیتی ہے. لہذا نماز اگر کسی کی اچھی ہے تو دوسرے اعمال بھی اس کے دھیرے دھیرے اچھے ہو جائیں گے. ہاں اگر کسی کی نماز خراب ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ یا کوئی سوچتا ہے کہ ہم پورے اسلام پر عمل کر لیں اور نماز اس کی نہیں صحیح ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کے لیے دشوار ہے نا، بغیر نماز کے دین پر عمل کرنا یہ دشوار ہے، آپ گناہوں سے آسانی سے بچ نہیں پائیں گے. لہٰذا نماز کو اپنی زندگی میں جب آپ شامل کریں گے تو یہ نماز آپ کو دوسری برائیوں سے بھی خود بخود روکے گی. ٹھیک ہے. تو نماز کی یہ اہمیت ہے. اگر کسی کی نماز پڑھتے آپ دیکھیں 5 وقت کی نماز آپ پڑھ رہی ہیں اور نماز پڑھنے کے باوجود آپ کی زندگی نہیں تبدیل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ اللہ سے دعا کریں. کیونکہ نماز کے تعلق سے تو قرآن میں اللہ نے کہا، قرآن کے تعلق سے قرآن کی ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ اللہ نے بالکل آخری درجے کا رکھا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، وہ بالکل حق ہے اور سچ ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے. لہذا اگر نماز ہم پڑھ رہے ہیں بٹ کیا ہم برائی سے نہیں بچ پا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو نہیں چھوڑنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اور درست کیجیے، کیونکہ نماز کا جو حق ہے شاید وہ حق ادا نہیں ہو پا رہا ہے نا. تو نماز کے تعلق سے یہ بنیادی باتیں تھیں. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نماز پنجگانہ کی فرضیت اور ان پر کیا وعدہ مغفرت بیان فرمایا ہے، اس کو دیکھیے آپ. کیا فرمایا؟ فرمایا 5 صلوات افترضہن اللہ تعالی، نماز 5 نمازیں ایسی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے نا. بندوں پر اللہ نے، مسلمانوں پر کتنے نمازوں کو فرض کیا ہے؟ 5 نمازوں کو. اب میں ذرا سا یہ اگر پوچھوں وہ 5 نمازیں کون کون سی ہیں تو ظاہر سی بات ہے پہلی نماز کون سی ہے؟ فجر کی ہے. دوسری نماز دوپہر میں ظہر کی ہے. تیسری نماز شام کو عصر کی ہے. چوتھی نماز مغرب کی ہے. 5ویں نماز کس کی ہے؟ عشاء کی ہے. تو یہ 5 نمازیں جو ہیں ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح الفاظ میں فرمایا 5 صلوات افترضہن اللہ تعالی، یہ 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں. فرض ہے. فرض کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیوٹی کا حصہ ہے نا، ڈیوٹی کا حصہ ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھلا رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں پلا رہا ہے، اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالی کی پوری کائنات ہے، اللہ تعالی نے ہمیں زندگی دی، اللہ تعالی ہمیں صحت دیتا ہے، اللہ تعالی ہمیں بیماری دیتا ہے. اللہ تعالی اس دنیا کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا جہاں پہ اس دنیا کا حساب کتاب لے گا. اللہ تعالی دنیا کا مالک، اللہ تعالی آخرت کا مالک ہے. ہر ایک معاملے میں ہم اللہ کے محتاج ہیں. جب ہم نے یہ اقرار کر لیا ہے نا، جب ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ ہی اللہ ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب آپ نے یہ مان لیا اور یہ آپ اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، یہ حقیقت ہے، تو ڈیوٹی کیا بن رہی ہے؟ کیا فرض آپ کے اوپر ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ 5 نمازیں سب ایمان لائیے. ایمان کے بعد سب سے پہلے 5 نمازیں اپنی زندگی میں لائیے. یہ 5 نمازیں
ایمان کے بعد سب سے بعد کی چیز ہے وہ نماز ہے، سب سے پہلی چیز نماز ہے ایمان کے بعد۔ کیا فرمایا؟ من احسن وضوءہن وصلہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن، ہے نا، کہ جو کوئی اچھے سے وضو کرتا ہے، 5 نمازیں ہیں ڈیوٹی ہے، تو ایسا نہیں کہ ڈیوٹی تو بس ایسے نبھا دے، نہیں نہیں نہیں، یہ 5 نمازیں ایسی اللہ نے بنائی ہیں کہ جو اس میں اچھے سے وضو کرتا ہے، من احسن وضوءہن، یہاں دیکھیے نیچے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ نماز شوق اور رغبت سے پڑھنی چاہیے، ہے نا، جلدی جلدی، بالکل کہ جلدی سے وضو بنائیں، ہے نا، وصلاہن، اور اس کو نماز کو کب پڑھے؟ لوقت ہن، اپنے وقت پر، یعنی اس کے وقت پر پڑھے، واتم رکوعہن، اور اس کو رکوع کو اچھے سے کرے، اور خشوع کے ساتھ اس کو پڑھے، ہے نا۔ تو یہاں پہ کیا بات پتہ چلی کہ نماز کو بالکل ایک چیز اوپر لدی تھی پھینکنے والا، وہ نہیں کام کرنا، بلکہ شوق سے، رغبت سے نماز پڑھنی چاہیے، شوق اور رغبت سے نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے قریب ہونا چاہیے، ہے نا۔ اسی طرح، اسی لیے کیا کہا گیا؟ ومن احسن وضوءہن، جو اچھے سے وضو کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے شوق اور رغبت سے جو وضو کرے گا تو کس لیے وضو کر رہا ہے؟ نماز کے لیے کر رہا ہے۔ وصلاہن، اور اپنے وقت پر نماز پڑھتا ہے، یعنی کہ نماز کو ٹال مٹول کر کے نہیں پڑھتا ہے، آگے پیچھے کر کے نہیں پڑھتا، اپنے وقت پر پڑھتا ہے۔ نماز اذان ہوئی فوراً گیا، وضو بنایا اچھے سے، مصلی بچھایا، اچھے سے نماز پڑھ لی، شوق اور رغبت سے نماز پڑھے۔ اور کیا ہے؟ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، اور بہت اطمینان سے، ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے، وہ نہیں کہ بس کھٹ سے گئے، ٹھوکر مارے پھر آئے، پھر ٹھوکر مارے پھر آئے، وہ نہیں۔ تو پھر کیا ملے گا؟ کان لہ علی اللہ عہد، اللہ تعالیٰ کے اس کے ذمے اس کا ایک عہد ہو گیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت لے لی، کیا لے لی؟ ان یغفر لہ، کہ اس کی کیا کرے؟ مغفرت فرما دے۔ نماز پہ کیا ہے؟ مغفرت کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ، یہ خود اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ، تو اس کی وہ نمازیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے بدلے ایک عہد لیتا ہے، ان یغفر لہ، کہ ان کی مغفرت فرما دے۔ ومن لم یفعل، اور کوئی اگر ایسا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یا پڑھ رہا ہے تو اچھے سے وضو نہیں کر رہا، وہ نماز کو اپنے وقت پر نہیں پڑھ رہا ہے، آگے پیچھے کر رہا ہے، رکوع اور خشوع و خضوع سے نہیں پڑھ رہا ہے، تو پھر کیا ہے؟ ومن لم یفعل فلیس لہ علی اللہ عہد، تو اللہ پر کوئی ذمہ نہیں اس کا۔ ان شاء غفر لہ و ان شاء عذبہ، اگر چاہے اللہ تبارک و تعالی تو اس کی مغفرت فرما دے، اس کو معافی کر دے، جنت میں ڈالے، اور چاہے تو اس کو عذاب دے دے، کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد نہیں اس کے اوپر۔ ہاں، جو نماز پڑھتے ہیں، اپنی زندگی میں نماز کو قائم کرتے ہیں، تو اللہ کا ایک عہد ان کے ذمہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ تو نماز جو 5 فرض ہیں، ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اتنی اہمیت ہے کہ، اور انہیں چھوڑنا کہیں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ صحیح فیصلہ نہیں ہے، اور ان کو پڑھنا اللہ تعالیٰ کے عہد میں خود کو دینا ہے۔ اب آگے دیکھیے کیا ہے، نماز گناہوں کی معافی اور تطہیر کا ذریعہ ہے۔ نماز کیا ہے؟ گناہوں کی معافی ہے، اور کیا ہے؟ تطہیر کا ذریعہ ہے۔ چلیے دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے، ایک بات یاد یہ رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو خطا وار بنایا، خطا کار بنایا۔ 2 طرح کے گناہ ہوتے ہیں، 2 طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ انسان سے گناہ ہوگا، یہ تو طے ہے، کیونکہ فرشتے ہیں جو گناہ ہی نہیں کرتے، ہے نا، اور شیطان ہیں جو نیکیاں ہی نہیں کرتی۔ لیکن انسان کے اندر کیا ہے؟ رحمان کا بھی، فرشتے کی بھی صفت ہے، اور شیطان والی بھی کوالٹی ہے۔ اب انسان، آپ دیکھتی ہیں کہ بہت اچھا، فرشتے کے مطلب بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ کے بزرگ بھی ہوتے ہیں، اور وہی انسان دیکھتی ہیں کہ وہ ایسے کارنامے کرتے ہیں، اور ایسے وہ غلط کام کرتے ہیں کہ بالکل شیطان، جانور بھی ان سے اچھا ہو جائے۔ دونوں مثالیں آپ کو دکھتی ہیں، اور وہ ایک ہی مخلوق ہے، وہ کون ہے؟ انسان ہے۔
تو انسان کے اندر گناہ تو کر سکتا ہے، انسان کے دل میں اللہ نے ایک گناہ کرنے والی کوالٹی رکھ دی ہے. گناہ انسان سے ہو سکتا ہے، جانے میں ہو سکتا ہے، انجانے میں ہو سکتا ہے گناہ ہونا. اول یہ کہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا چاہیے. دیکھیے جو گناہ ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. گناہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں. دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں. ایک کون سا گناہ ہوتا ہے؟ ایک گناہ ہوتا ہے کبیرہ گناہ، ہے نا، کبیرہ گناہ، ہے نا. اور دوسرا کون سا ہوتا ہے؟ صغیرہ گناہ. دوسرا کون سا ہوتا ہے؟ صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ کیا ہے بھائی؟ کبیرہ گناہ کا مطلب یہ ہے، کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، کبیرہ گناہ مطلب بڑا گناہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ جو بڑے ہیں، یعنی کہ آپ نے کچھ بڑا کام، بڑا جرم کر دیا، بڑا کرائم کر دیا، آپ نے بہت بڑا کرائم کر دیا، تو وہ کیا ہے؟ وہ کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ ہے نا، کبیرہ گناہ. کبیرہ گناہ کے تعلق سے یہ جیسے کوئی شراب پی لے، جیسے کوئی زنا کر دیا، جیسے کوئی نماز کسی کی چھوٹ گئی، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. کسی نے جو ہے کسی کی چغلی غیبت کر دی، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو یہ سب جو بڑے گناہ ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے توبہ ضروری ہے نا. ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے توبہ ضروری ہے. کبیرہ گناہ کس سے پاپ کیا ہوتے ہیں؟ توبہ سے. کبیرہ گناہ کس سے ہوتے ہیں؟ توبہ سے ہوتے ہیں. صغیرہ گناہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صغیرہ گناہ نیکیوں سے ختم بھی کر دیتے ہیں. نیکی انسان کرتے رہتا ہے، صغیرہ گناہ ختم ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہمیں پتہ نہیں ہے بٹ زندگی میں ہو جاتے ہیں. کون کہہ سکتا ہے کہ ہم ایسے ہیں کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا؟ جو یہ کہے وہی سب سے بڑا ناسمجھ ہے، وہی سب سے بڑا جاہل ہے. کیونکہ گناہ تو ہوگا بھائی، انسان ہو تو گناہ تو ہوگا. ہاں ابھی کبیرہ گناہ ہو رہا ہے، صغیرہ گناہ ہو رہا ہے. کبیرہ گناہ ہو رہا ہے توبہ کیجئے، صغیرہ گناہ ہو رہا ہے تو پھر کیا ہے؟ اس میں بھی توبہ کیجئے، اللہ سے معافی مانگتے رہیے. لیکن صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. کس طرح سے معاف ہوتے ہیں؟ نیکیوں سے ہوتے ہیں. اور نماز کے اندر بھی یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کے گناہوں کو ختم کرتی ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ کسی کے گھر کے سامنے کیا ہے؟ نہر ہو، ہے نا، نہر ہو، اور پھر کیا ہو؟ یغتسل منہ کل یوم 5 مرات. کسی گھر کے سامنے 5 نہر تھیں، اور جب بھی وہ گھر سے نکلتا تھا تو ان 5 میں نہا کے جاتا تھا. ایک میں نہایا، نہانے کا مطلب یہ کہ اس کو پار کر کے جانا ہی ہے تو نہا کے جاتا تھا. ایک میں نہایا، نکلا، پھر دوسرے میں گھسا، پھر نہایا، نکلا، پھر تیسرے میں گھسا، پھر نہایا، پھر نکلا، پھر چوتھے میں گھسا. اس طرح کر کے 1 2 3 4 5 دن بھر میں وہ 5 دفعہ نہر میں نہاتا تھا. نہر میں نہاتا تھا، ہے نا. اچھا ایک بات اور دیکھیے، نہر کی مثال کیوں دی گئی؟ تالاب کیوں نہیں دی گئی؟ اس وجہ سے کہ نہر کیا ہوتی ہے؟ نہر پاک ہوتی ہے. اور نہر کا پانی کیا ہوتا ہے؟ بہتا ہوا ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ آپ کبھی نہر میں نہائی ہوں، جو بھی لوگ نہاتے ہیں یا نہائے ہوئے ہیں تو ان کا تجربہ ہوگا کہ نہر میں صابن نہیں بھی لگائیے تب بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک دم کلین ہو جاتا ہے. کیونکہ پانی اتنی تیزی سے آتا ہے، وہ سب بہا کر کے لے کے چلا جاتا ہے، انسان اس میں کرتا ہے تو صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اور جب کوئی دن بھر میں 5 دفعہ نہر میں نہائے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل یبقى من درنہ شیء، کہ جب اگر کوئی نہائے نہر میں تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل کچھ باقی رہ جائے گی؟ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لوگوں نے کہا لا یبقى من درنہ شیء، نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بدن پر کوئی بھی میل، کوئی بھی کچیل باقی نہیں رہے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، اسی طرح سے یہ 5 نمازوں کی مثالیں ہیں. يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. اس کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. تو دیکھیے اس کے پچھلی حدیث میں ہمیں کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ جو 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے، وہ اس کے عہد میں چلا گیا. اس حدیث میں ہمیں پتا چلا کہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اس سے خطا ہوتی رہتی ہے، اور جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو ایک وقت کی نماز دوسرے وقت کی نماز کے درمیان جو خطا ہوتی ہے اس کو نماز وہ مٹا دیتی ہے، جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اس کو مٹا دیتی ہے. اب یہ نہ سوچنے لگیے گا کہ چلو بھائی
کسی کا حق مار لیں، کسی کی زمین دبا لیں، کسی کو گالی دے دیں، کسی کو جھاپڑ مار دیں، کسی کا پیسہ رکھ لیں، کسی کے اوپر ظلم کر دیں، کبیرہ گناہ کر دیں، اور یہ سوچے کہ نماز تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں، معاف اللہ تعالیٰ کر دیں گے، تو آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے نا۔ اس لیے گناہ کرنا کہ معافی مل جائے گی، یہ بیوقوفی کی علامت ہے۔ ہاں، جانے انجانے میں گناہ ہو گئے، ہونے کے بعد احساس ہو رہا ہے، تو یہ سب چیزیں ہیں، معافی اللہ کی طرف سے ہے۔ اب آگے آئیے، کیا ہے بھائی، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کو یہ جو 5 نمازیں ہیں، یہ محبوب ترین عمل ہے نا، محبوب ترین عمل ہے۔ دیکھیے کیا ہے، فرمایا ای العمل افضل، پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے نا، کون سا عمل کیا ہے، افضل ہے، کون سا عمل سب سے اچھا ہے، کون سا عمل سب سے بہتر ہے۔ اب نیک عمل سے ظاہر سی مراد ہے نیک عمل پوچھا جا رہا ہے، کون سا عمل اچھا، اس سے مراد کون سا عمل افضل، اس سے مراد یہ نہیں پوچھا جائے گا کون سا برا عمل افضل، نہیں، نیکیوں میں کون سا عمل افضل۔ تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الصلاۃ لوقتها، نماز کو اپنے وقت پر پڑھا جائے، یہ عمل تمام انسان اپنی زندگی میں جو عمل کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، ان سارے اعمال میں سب سے افضل اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے الصلاۃ، نماز، نماز کو پڑھنا، نماز کو قائم کرنا، نماز کو پڑھنا، نماز کو قائم کرنا، یہ کیا ہے، یہ سب سے افضل عمل ہے، سب سے افضل عمل، سب سے افضل عمل ہے۔ کوئی بھی نیکی آپ کرتی ہیں ان سے سب سے افضل عمل کیا ہے، نماز ہے۔ قال، پھر فرمایا، قل، اس کے بعد پوچھا گیا کہ ثم ایو، اس کے بعد کون سا عمل ہے، یعنی ایک عمل تو آپ نے بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے بتا دیا کہ نماز سب سے افضل، اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کیا فرمایا، کیا لفظ ہے، بر الوالدین، بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے نا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنا حق بتایا ہے نا، اپنا حق بتایا، اس کے بعد فوراً والدین کا حق بتا دیا۔ تو آج کی کلاس میں بہت ساری ایسی بچیاں بھی جوائن ہیں جو چھوٹی ہوں گی، انٹر کی اسٹوڈنٹ ہیں یا اسی طرح سے ہائی اسکول کی، تو آپ لوگ بھی خوب دھیان سے سنیے کہ آپ کے والدین آپ کے لیے جنت ہیں، آپ کے والدین آپ کے لیے جہنم ہے۔ اب آپ اپنے والدین کو جو بنا دیں، والد والدہ کی خدمت کے ذریعے، ان کی اطاعت کے ذریعے، ان کی باتوں کو مان کر کے آپ جنت کو حاصل کر لیں، یا پھر آپ اپنے والد والدہ کی باتوں کو نہ مان کر کے، ان کے دل کو دکھا کر کے، ان کے حکم کی خلاف ورزی کر کے آپ خود کو جہنم کا مستحق بنا لیں۔ یہ آپ کے اوپر ہے، یا آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے والدین کو اپنے لیے جنت بنائیں، یا پھر آپ اپنے والدین کو اپنے لیے جہنم بنائیں۔ آج کے دور میں جب ٹیکنالوجی اس طرح ہو گئی ہے، اور ہم لوگ یہ کلاس بھی لے رہے ہیں، سب کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، موبائل فون کے ذریعے بہت ساری ایسی چیزیں، بہت ساری چیزیں عام ہو گئی ہیں جو پہلے عام نہیں تھی۔ اس میں ایک بہت اہم چیز یہ ہو گئی ہے کہ لائف اسٹائل، جیسے کہ موبائل پر انسان کچھ سرچ کرتا ہے، کوئی چیز دیکھتا ہے، تو اس کو لائف اسٹائل، اس کو پہناوا دکھتا ہے، اس کو دوسرے لوگوں کا زندگی کا جو طرز ہے وہ کیسا ہے وہ دکھتا ہے، اور وہ انسان یہ سوچتا ہے، وہ بچہ، وہ بچی یا وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ چیز مجھے بھی چاہیے، یا نہیں بھی سوچتا ہے تو دھیرے دھیرے یہ چیز جو وہ دیکھتا ہے اس کے دماغ میں اثر کرتے جاتی ہے، اور جب وہ اثر کرتے جاتی ہے تو اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ بڑی بڑی خواہشاتیں دنیا کی پیدا ہونے لگتی، بڑی بڑی خواہشاتیں پیدا ہونے لگتی، اور پھر انسان ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے جب اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو اپنے والدین کی طرف رجوع کرتا ہے۔
خواہ وہ جائز ہو خواہشات یا ناجائز ہو تو بات کی بات ہے۔ اور والدین جب کسی بات سے منع کرتے ہیں، جب کسی چیز سے روکتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر بغاوت دل میں آنے لگتی ہے۔ کیوں بغاوت آنے لگتی ہے؟ کیونکہ والدین کے تعلق سے جو ان کا حق ہے وہ ہم نے کم سنا، لیکن اپنے خواہشات کو موٹا تگڑا کرنے کے تعلق سے جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کو ہم لوگوں نے دیکھا، سنا، سمجھا، کبھی یوٹیوب پہ، کبھی کہیں، تو کیا ہمارا نفس موٹا ہو گیا اور ہم نے اپنے والدین کے حکم کی خلاف ورزی کر دی۔ بر الوالدین، والدین کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا کا معاملہ ہے، اس میں کیا ہے، ابو کی بات ممی کی بات مانو یا نہ مانو، نہیں، دنیا کے ہی معاملے میں تو ان کی بات ماننی ہے، دنیا کے ہی معاملے میں ان کی پسند ان کی ناپسند کا لحاظ رکھنا ہے نا، اور اگر وہ بوڑھے ہو جائیں یا ان کو کمزور ہو جائے تو ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کو برداشت کرنا ہے، اور ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا ہے، اور ان کی خدمت کرنا ہے، اور ان کے دل کو نہیں دکھانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو والدین، بر الوالدین کے ضمن میں نے آپ کو بتایا۔ اور سب سے پہلی چیز جب پوچھا گیا ای العمل افضل، فرمایا الصلاۃ لوقتها، فرمایا اس کے بعد فرمایا بر الوالدین، اس کے بعد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ۔ اب یہ الجہاد فی سبیل اللہ یہ پورا ایک ٹاپک ہے سمجھانے کے لیے، اور میرے خیال سے اس کے لیے ایک الگ سے پوری ایک کلاس ہونی چاہیے، انشاءاللہ کبھی کلاس ہوگی۔ لیکن یہ سمجھیے کہ الجہاد یعنی جہاد آج کل کے زمانے میں یہ ایک ایسا لفظ بنا دیا گیا ہے جس پہ بہت کنٹروورسی ہوتی، جو اس کا صحیح لفظ صحیح مقصد ہے اس کے خلاف اس لفظ کو پیش کیا جاتا ہے، اور یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جہاد کا مطلب یہ ہوا کہ ہاتھ میں بندوق لے لیے، ہاتھ میں بم لے لیے، اور کسی بھی بے قصور نادان اور پبلک پلیس میں جا کر کے پھوڑ دیے، ان کی جان لے لی۔ جہاد کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، غلط تصور ہے جہاد کا۔ ٹھیک ہے، تو کیا سمجھ میں آیا؟ سب سے محبوب ترین عمل کیا ہے؟ الصلاۃ لوقتہا، ہمیں وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنے والدین کی اطاعت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے کیا ہے نماز، کتنی اہم چیز۔ اب تک ہم نے اس کی فضیلت دیکھی، اب دیکھیے چھوڑنے پہ کیا ملے گا، چھوڑنے پہ کیا ہو سکتا ہے۔ فرمایا ہے نا، نماز کا ترک کرنا ایمان کے منافی اور کافرانہ عمل ہے۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ العہد الذی بیننا و بینہم، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جو ایک عہد ہے، جو درمیان کا ایک خلا ہے، جو درمیان کا ایک پارٹیشن ہے، الصلاۃ، نماز ہے، نماز ہے۔ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان سے مراد جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اس کے رسول کو مانتے ہیں، جو دین کو مانتے ہیں، جو قرآن کو مانتے ہیں نا، اور جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ہیں، جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں، تو جو ماننے والے ہیں اور جو نہیں ماننے والے ہیں ان کے درمیان اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز۔ کیا فرمایا؟ فمن ترکها فقد کفر، کہ جو کوئی نماز کو چھوڑ دے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کفر کیا، یعنی کہ ان لوگوں کا کام کیا جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر ان چیزوں کا احساس ہمارے دل میں آ جائے ہے نا، تو یہ ایک ایک حدیث اور اس کا ایک ایک ٹکڑا ہمیں نمازی بنانے کے لیے کافی ہے، اگر ہم اس کو سمجھنے والے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں۔ اور اگر ایسے ہی ہے سب معاملہ تو ناک پہ ایک مکھی بیٹھی، اڑا دیجیے، اڑ گئی، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر اس پہ غور کرے انسان، سنجیدگی سے غور کرے، سمجھے، تو پھر کیا ہے؟ حدیثیں اور اس کا ایک ایک ٹکڑا انسان کو نمازی بنانے کے لیے کافی۔ کیونکہ بہت بڑی بات ہوئی نا، ایمان اور غیر ایمان کے درمیان اگر کوئی عمل ہے جو فرق کرنے والی ہے تو نماز ہے، اس حدیث سے پتہ چلتی۔ اور ایمان پہ ہی آخرت میں کیا ہے؟ جنت اور جہنم۔ ایمان پہ ہی اگر کوئی ایمان والا ہے اور جتنی نیکیاں اس کے آگے ہیں تو وہ ایمان کے ساتھ وہ نیکیاں ایکسیپٹیبل ہوں گی، قابل قبول ہوں گی۔ اور اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے اور پوری کی پوری زندگی نیکی کر رہا ہے تو وہ نیکیاں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ ایمان نہیں۔ تو ایمان اور غیر ایمان کے درمیان اگر فرق ہے تو نماز ہے۔
نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین کہہ لیجیے، ہے نا۔ اب اس کے آگے آئیے کیا ہے نا، اس حدیث کے بعد دیکھیے کیا ہے نا۔ اس حدیث میں بھی وہی بات ہے، لا تشرک باللہ شیئا وان قطعت حرقت ولا تترک الصلاۃ مکتوبہ متعمدا فمن ترکہا، مطلب اللہ کے ساتھ تم شرک نہ کرنا، ذرہ برابر شرک نہ کرنا، ہے نا۔ اللہ کے ساتھ کبھی بھی شریک نہیں ہو، شرک نہیں کرنا چاہیے۔ کل جو بات ہم لوگوں نے عقیدہ توحید کی جو کلاس تھی اس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے عقیدہ توحید اہم ہے۔ آج بتایا گیا کہ اللہ کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں ہونا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ کاٹ دیا جائے تم کو، اگرچہ آگ میں جلا دیا جائے تم کو، لیکن اللہ کے ساتھ کبھی شریک مت کرنا، کیونکہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، دنیا میں اگرچہ تم کاٹے گئے، جلائے گئے، لیکن اگر تم نے ایمان کو بچا لیے تو آخرت میں ہمیشہ تم رہو گے، آرام سے رہو گے۔ لیکن اگر دنیا میں تم جلانے اور کٹنے اور یا پھر جو بھی اذیت اور تکلیف کے ڈر سے تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، ہے نا، اور اس شرک پر تم راضی رہے، تو پھر کیا ہے، اگرچہ دنیا میں تھوڑا سا انسان بچ گیا، لیکن آخرت میں ہمیشہ کا عذاب اس کے مقدر ہو گیا۔ لہذا لا تشرک باللہ شیئا وان قطعت وحرقت، اگر تمہیں کاٹ بھی ڈالا جائے، اگر تمہیں جلا بھی ڈالا جائے تو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور کیا فرمایا، ولا تترک الصلاۃ مکتوبۃ، یعنی جو مکتوبہ ہو، جو فرض نمازیں ہیں، جو فرض کی گئی ہیں نمازیں، ان کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا۔ فمن ترکہ متعمدا، تو جو کوئی اگر ان کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو پھر کیا ہے، یہ بہت ہی بڑا گناہ وہ کرتا ہے، چھوڑتا ہے تو اس نے بہت ہی بڑا گناہ کیا، ہے نا، بہت ہی بڑا گناہ کیا، بہت ہی بڑا گناہ کیا۔ وَلَا تُشْرِبُ الْخَمْرُ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ الشَّرِّ، اور اسی طرح سے خمر کہتے ہیں یا خمر کہتے ہیں شراب کو، کہ شراب کو بھی نہ پیا جائے، شراب سے دور رہا جائے۔ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ الشَّرِّ، اس لیے کہ جو شراب ہوتی ہے وہ ہر ایک برائی کی جڑ ہوتی، ماں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو اس کا دماغ پھر جاتا ہے، اسے بھلے اور برے کی پہچان نہیں ہوتی ہے، اسے بیوی اور ماں کا فرق ہی نہیں پتا چلتا ہے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، اس کو کچھ نہیں فرق پتا چلے گا۔ وہ نالے میں دیکھیں گے گرا پڑا رہے گا، اس کو نہیں پتا رہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، وہ غلاظت کوئی ٹھیک نہیں کھا لے، ہے نا۔ تو یہ شراب کیا ہے، دماغ کو بالکل محو کر لیتی ہے، خراب کر دیتی ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان تمام برائیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ لہذا شراب اسلام میں کیا ہے، حرام ہے۔ تو بات پتہ چلی نماز کتنی اہم چیز ہے، نماز کتنی اہم چیز ہے۔ لہذا انشاءاللہ ہمیں نمازوں کو نہیں چھوڑنا ہے، اور یہ جو حدیثیں چند بیان کی گئی نماز کے تعلق سے، جو فرضیت اور اس کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازی بنائے، 5 وقت نمازی بنائے، نمازوں کی قدر کرنے والا بنائے، اور نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنے والا بنائے، اچھے سے خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والا بنائے، اور نماز پڑھنے پر جو وعدے بتلائے گئے ہیں کہ گناہوں کا معافی ہے، گناہوں کی معافی ہے، مغفرت کا پروانہ ہے نا، اور اسی طرح سے اللہ کی طرف سے ایک وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔